اپنے اپنے صوبوں میں اور ہر اس جگہ پہنچیں جہاں پہ اس جو بارشوں سے نقصان ہوا ہے، جانی نقصان جو پہلی پرائرٹی ہے، اس پہ گھروں کا نقصان، اور پھر بہت زیادہ جو مسنگ باڈیز ہیں اس کے حوالے سے جو صوبائی اور مرکزی حکومت کی یہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں ان کی نگرانی کریں، اور جہاں سمجھیں کہ کسی قسم کا کوئی گیپ ہے، کوئی کمی ہے، اس کو فوری طور پہ پورا کیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ پیغام دیا ہے کہ یہ کسی صوبے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستانی کسی پر بھی اگر کوئی مشکل وقت ہے، آفت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، سیلاب کی زد میں ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہے، سڑکیں بند ہیں، پلیں اگر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، تو فوری طور پہ یہ نہیں دیکھنا یہ کسی صوبے کا کام ہے، مرکز کا کام ہے، بحیثیت پاکستانی اس کو فوری حل کرنا ہے۔ اگر کہیں وسائل کی کمی ہے تو وہاں پہ وہ وسائل مہیا کرنے ہیں۔ اس وقت جو پریورٹی ہے حکومت کی کہ فوری طور پہ سیلاب کی زد میں جو لوگ ہیں ان کو بچایا جائے، جو نقصان ہو چکا ہے فلیش فلڈ کی وجہ سے، یا جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، ایک دم سے پانی اوپر آئے ہیں، جو آبادیاں ڈیمیج ہوئی ہیں، اور اگر مزید بارشیں ہو رہی ہیں تو پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ فوری طور پہ ان کو بچایا جائے، اور اس کے لیے جو بھی وسائل ہیں وہ مہیا کیا جائیں۔ اور این ڈی ایم اے نے تمام جو شدید متاثرہ اضلاع ہیں ان میں ریلیف کا کل 18 تاریخ تک خیبر پختونخوا کے ان سارے اضلاع میں وفاقی حکومت کی طرف سے سارا ریلیف کا سامان جو پی ڈی ایم اے نے ڈیمانڈ کی تھی اس کے مطابق مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس میں ٹینٹس ہیں، اس میں بلینکٹس ہیں، اس میں خوراک کی جو ہیں وہ 46 کلو کے وہ بیگز ہیں، اس کے علاوہ ڈی واٹرنگ پمپ ہیں، جنریٹرز ہیں، بہت سا سامان جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا تھا وہ کل تک اللہ کے فضل و کرم سے خیبر پختونخوا کے ہر اس ضلع میں جہاں ڈیمانڈ تھی وہ پہنچا دیا گیا۔ اس وقت میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا لیکن ہر طرف ہمارے ہزارہ ڈویژن اور بالخصوص میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی یہی صورتحال ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کے پڑوس میں تو بہت زیادہ بنیر میں اور ادھر کافی نقصان ہوا ہے، وہاں جانی نقصان بھی ہوا ہے، باجوڑ میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ نے کرم کیا، جس طرح فیض اللہ خان صاحب نے کہا کہ دیر میں اس طرح نقصان نہیں ہوا۔ ہم ان جو 5 جانے میدان سری پاؤ گاؤں ہے اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس حادثے اس آفت کی وجہ سے، ہم ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اور ان کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے مالی امداد بھی ان کو ملے گی۔ اب اس کے آگے میں نے بتایا کہ پہلی چیز جو ہے کہ وہ فوری طور پہ مزید بارشوں سے انسانی جانوں کو اور آبادیوں کو بچایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں سب سے پہلے فوری طور پہ یہ جو جانی نقصان ہوا ہے اس کے لیے انشاءاللہ یہ فنڈز ریلیز ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 جو فلی ڈیمیجز مکانات، جو رہائش والے گھر تھے جو مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں، ان کے لیے حکومت نے ہدایات جاری کر دی ہے۔ یہ جو تیسرا ایمرجنسی فیز ہے وہ اس کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے کر دیا کہ فوری طور پہ ہم 2 ہفتوں کے اندر اندر وہ سارے ان کو جو ان کا معاوضہ فیصلہ کیا وہ انشاءاللہ دیں گے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ مرکز اور صوبہ مل کے دے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے، لیکن کیونکہ صوبہ اپنے جو اس وقت صوبائی چیف منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں، ہم سیاسی بات نہیں کرتے لیکن اس وقت بھی وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر مل کے کرتے تو زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہوتی۔ یہ ایک لمبی گفتگو ہے، اس پہ آج ہم بات نہیں کرتے۔ تو یہ جو کمپلیٹ ڈیمیجز ہیں، ڈیمیج ہاؤسز ہیں، تھرڈ پرائرٹی پھر یہ ہے۔ اس کے بعد انفراسٹرکچرل جو ایشوز ہیں، یہاں میرے دوستوں نے، صدر صاحب نے اور کچھ عہدیداروں نے یہ درخواستیں دی ہیں، جس میں یہ جو فلڈ پروٹیکشن والز ہیں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی درخواست میں این ڈی ایم اے سے اس کی اسٹیمیشن کروا کے ہم کوشش کریں گے صوبائی ایریگیشن کے محکمے کو بھیجیں۔ اگر ان کے پاس فنڈنگ نہ ہوئی تو پھر اس کے لیے ہم مرکز سے آپ کے لیے فنڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کی زمینیں، آپ کے گھر، آپ کی آبادیاں محفوظ ہو سکیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جب سے کلائمیٹ چینج کے افیکٹ ہوئے ہیں 2022 کے بعد ہمارے اس علاقے کو الرٹ کیا گیا، لیکن
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صوبائی اور مرکزی حکومت مل کے اس کے لیے کام کرتی. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اگر مرکزی حکومت آفر بھی کرتی ہے تو صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کا الٹا ہی جواب دیتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت دونوں حکومتیں مل کے, ہمارا یہ سارا ٹورسٹ زون جو گلیشیئرز کے آگے ہے, یہ کوئی ایک سال کی بات نہیں ہے. ان کو مزید اس طرح کے حادثات کا فیوچر میں بھی سامنا کرنا پڑے گا. اس مہینے میں بین الاقوامی 2 کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں پاکستان نے کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس ہیں اس پہ بڑا سٹینڈ لیا, اور دنیا کے 50 اور 40 ملکوں نے ہمارا ساتھ بھی دیے. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن جب تک مقامی طور پہ سیف زونز کا تعین نہیں ہوگا, یہ فلیش فلڈز, کلاؤڈ جو برسٹ ہے, یا گلیشیئرز جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں, یہ پانی کے نالے یا دریاؤں کے کنارے جتنی بھی آبادیز ہیں, جو آبادیاں ہیں, کیونکہ سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے, فوری طور پہ اس کے لیے ہم نے پلاننگ کی ہے کہ یہ ابھی جو کرائسز ہیں ایمرجنسی ریلیف کے بعد, یہ پورا سروے کر کے, یہ ایگزامن کر کے, جو ایکسپرٹس ہیں ان اداروں کو اس میں شامل کر کے, تو ان تمام آبادیوں کو محفوظ کیا جائے, جانوں کو محفوظ کیا جائے. آج دیکھیں 400 سے زائد جو انسانی جانیں ہمارے صوبے میں, اور 200 کے لگ بھگ اس وقت جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. وہ یا پانی کے نیچے ہیں, یا کہیں دب گئے ہیں, یا ان کی ڈیڈ باڈیز مل نہیں رہی. تو ایک بہت بڑا سانحہ اور المیہ ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے, اور اس کے لیے صوبائی حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ہم آج کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ تعلیم کا کیا حال ہے, ہیلتھ کا کیا حال ہے. ہمیں افسوس ہوا جب بنیر میں زخمی آئے تو یقین مانیے سرنج اور پٹی تک نہیں تھی بنیر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں, اور پھر لوگوں نے بازار سے چندے کر کے یہ سب, آپ سب اس چیز سے گئے. تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر ہم ایک پٹی اور ایک سرنج بھی ایک زخمی کے لیے مہیا نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس فلڈ کے لیے اب پرماننٹلی ہمیں سولوشن حل کرنا ہوگا. اگر تیر کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے, لوور کو, اپر کو, یہ 5 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں, تو ہمیں ان لوگوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں انسانی جانوں کا نقصان ہو. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے یہ سمجھے کہ ایک جسم کا حصہ ہے. تو مستقبل کے لیے پلاننگ بھی کرنی ہے, اور اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ فوری طور پہ جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے اس کو بحال کیا جائے. اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے یہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ جتنے وسائل درکار ہوں گے حکومت پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ دے گی. اگر صوبہ اس میں مطلب اپنے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا سیاسی بات کر رہے ہیں, ہم اس پہ سیاسی جواب بھی نہیں دیں گے. ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے اور اس مشکل میں عوام کی مدد انشاءاللہ کرنی ہے. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ جن شہروں میں, اضلاع میں جہاں پہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے اس آزمائش سے, ان لوگوں کی ضرور مدد کی جائے, مطلب کنٹریبیوشن کیا جائے, کنٹریبیوٹ کیا جائے, ان کی سپورٹ کی جائے جہاں پہ یہ آفت آئی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس آفت سے محفوظ رکھے. اور جو ڈیمیجز ہاؤزز کے ہیں یا ایمرجنسی ریلیف ہے, میں نے فیض اللہ صاحب کو کہا کہ جن آبادیوں میں اگر 2, 4, 6 محلے بھی آپ کے ہیں وہ ڈیٹیل ہمیں دیں. ہم NDMA سے جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے وہ ان آبادیوں تک ہم پہنچائیں, تاکہ جہاں نقصان ہوا ہے وہاں تک ہماری امداد مرکزی حکومت کی ان لوگوں کو ملنی چاہیے. تو میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی بڑا مشکور ہوں, اور 3 گھنٹوں میں آپ نے سب دوستوں کو تکلیف دی اور مجھے یہاں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. جی اس وقت تو ایمرجنسی ریلیف مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے. اس وقت بھی ہمارے جو 4 فیڈرل منسٹر ہیں, آج بھی سردار یوسف صاحب بنوئے رہے ہیں, امیر مقام صاحب گزشتہ 4 دنوں سے 14 تاریخ کے بعد انہی علاقوں میں ہیں. منسٹر جو ہمارا کمیونیکیشن ہے OKKH پہ کوہستان سے لے کے آج بھی ان کا وزٹ ہے. یہ نارام والی سائیڈ اور اس تمام پل اور جو رابطہ سڑکیں ڈیمیج ہوئی ہیں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے لوگ پھنس کے رہ گئے ہیں. اور وہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اب راشن کی قلت بھی شروع ہو گئی ہے, چوتھے دن کے اندر ٹورسٹ پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت وہ نگرانی کر رہے ہیں, اور یہ ہم سارے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا جو تخمینہ لگنے کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب دورے بھی کریں گے اور انشاءاللہ اناؤنسمنٹس بھی کریں گے.
نہیں وہاں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ جب 2023 میں فلڈ آیا تھا، 2020 میں آیا تھا اور 2015 میں، انہی کی حکومت تھی صوبے کے اندر. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی، کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی کہ عوام کو ان فلڈ سے محفوظ کرنے کے لیے پلاننگ کی جائے، جو ڈینجرس لوکیشنز ہیں وہاں سے آبادیوں کو منتقل کیا جائے، یا کوئی ایسا مربوط نظام بنایا جائے تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے. ایسی کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی حکمت عملی یا پلاننگ صوبائی حکومت کے سامنے نہیں آئی. دوسرا، جہاں تک کرپشن کی بات ہے، جہاں تک ان کی نیالی کی بات ہے اور جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے، ہزارہ ڈویژن میں بڑے بڑے سکینڈل، ابھی کوہستان سکینڈل آیا ہے، اس کے بعد ابھی سکولوں کا آیا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں سکول جو ہیں وہ کاغذوں میں ڈبل شفٹ رکھے ہوئے تھے. اس کا ریکارڈ جب سامنے آیا تو وہ موقع پہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. یہ محکمہ تعلیم کی بات. ہمارے جو اسپتال صحت کا نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہے. ہزارہ ڈویژن کا ایبٹ آباد ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، جس طرح سوات ڈویژن کا منگورا، سوات، ملاکنڈ کا یہ ہے، تو وہاں یہ صورتحال ہے جی سرکاری اسپتالوں کی کہ وہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ سرائے بن گئے. تعلیم اور صحت کی یہ حالت ہے. پچھلے 12 سالوں میں جتنی میں سمجھتا ہوں ناکامی یا ناکام حکومت جو صوبائی ثابت ہوئی ہے، ان کا نہ مستقبل میں کوئی ویژن نظر آ رہا ہے اور نہ ہی پچھلے 12 سالوں کی ان کی کوئی کارکردگی نظر آ رہی ہے. اس وقت ہم ایک سمجھیں کہ ایک ماحول ایسا ہے کہ اس پہ کسی پہ سیاسی تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ایک مختصر سی بات کروں گا کہ یہ صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ایسے نئے لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. یہ جذباتی فیصلے ہمارے صوبے کے لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے. اور 3 سال 9 مہینے ان کی وفاق میں جب حکومت تھی، صوبے میں ان کی حکومت تھی، یہ اپنی کارکردگی سامنے رکھ کے صوبے کے عوام فیصلہ کریں کہ کیا یہ لوگ ہماری قیادت کے حقدار ہیں کہ نہیں. اس وقت پوری قوم، دنیا کے ممالک، یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے پاکستان سے تعزیت کر رہے ہیں، حادثے پہ افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے وسائل آپ کو دیں گے. اس ناگہانی آفت میں جو آپ کے لوگ، آپ کے نقصانات ہوئے ہیں، اور ایک وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا، اس کی گفتگو آپ سنیں. اور سب سے جو شرم والی بات ہے کہ 14 اگست کو 13 سے تباہی شروع ہوئی اور ان کی پوری جماعت نے ہزارہ ڈویژن کے اندر کوہستان میں جلسہ کیا، جس میں اسد قیصر صاحب اور ان کی ساری جنرل سیکرٹری ادھر تقریر کر رہا ہے کہ عمران کو رہا کریں. لوگ مر رہے ہیں، ان کو پڑی ہوئی ہے عمران خان کی. تو یہ بدقسمتی ہے. میں کیونکہ سختی سے پابندی ہے کہ تنقیدی بات اس ماحول میں نہ کی جائے اور پوائنٹ سیاسی سکورنگ بھی نہ کی جائے. بہرحال آپ نے سوال کیا، تو ایک ان کا نمائندہ ہزارہ ڈویژن میں نہیں ہے جس پہ کرپشن کا الزام نہ ہو. ایک ادارہ نہیں ہے جس پہ ایف آئی اے اور نیب والوں نے کیسز نہ بنائے. یہ سب سے بڑی ان کی حقیقت جو ہے اور اصلیت آپ کے سامنے ہے. یہاں ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے تو جو احتساب کے ادارے تھے وہ صوبے نے بند کر دی. ان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان پہ انشاءاللہ ان کو پکڑ بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی. جب بھی کسی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یہ واویلا ڈال دیتے ہیں جی سیاسی انتقام ہے. ابھی جو کوہستان سکینڈل ہے یہ 40 ارب کا نہیں ہے، 200 ارب کا سکینڈل ہے اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ اس میں انوالو ہے. اب تو اکاؤنٹس ان کی تفصیل بھی آ چکی ہے. تو اب اس وقت سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے ملک کو. پاک بھارت جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے اس میں یہ وقت کا تقاضا تھا کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے قوم تقسیم نظر آئے. آج سے 10 دن پہلے جو آرمی چیف ہے انڈیا کا، اس نے کہا کہ آپریشن سندور جو ہے یہ ختم نہیں ہوا، یہ کوئی مکمل نہیں ہوا، ابھی یہ جاری ہے اور اس کے نتائج ہم اپنے منصوبے کے مطابق حاصل کریں گے. یہ بہت بڑی ایک تھریٹ ہے اور یہ ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جو خطرہ، جو ان کو شکست اور ذلت اٹھانی پڑی ہے، اس وقت بھی وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ کب پاکستان ان کو موقع ملے
اور ہم پہ وہ حملہ کریں اور ہمیں نقصان پہنچائیں۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں یہ سیلاب، آفات، یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں یہ لوٹ 12 سال سے لوٹ رہے ہیں۔ اس وقت قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے پڑوس پہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا سیریس ہے، اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپریشن بھی نہ کیا جائے۔ جو سہولت کار ہے دہشت گرد کو اپنے گھر رکھتا ہے اس کے خلاف کارروائی بھی نہ کی جائے۔ جو اس کو بارود اور اس کو اسلحہ دیتا ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ بہت سے ایشوز ہیں، تو اس پہ قوم کو یکجا ہونا چاہیے۔ بڑی مہربانی۔